سراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يكلمن ذكرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام ذی وقار بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کا انتہائی احسان اور کرم ہوا کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک ایام نصیب فرمائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی خاص فضیلت ذکر فرمائی ہے. جو آیات اور جو احادیث میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے انہی 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین مبارکہ میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی پہلے عشرے کی خاص فضیلت ذکر فرمائی ہے. علماء کرام نے اس فضیلت کی وجہ بھی یہی ذکر فرمائی کہ ان دنوں کے اندر اسلامی عبادات میں سے یا اسلامی ارکان میں سے ایک انتہائی اہم رکن کی ادائیگی ہوتی ہے. بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ سے ان دنوں میں اس خاص رکن کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور وہ رکن حج کا رکن ہے. اور اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عبادات کی جو ترتیب ہے، پہلے رمضان کا مہینہ گزرا، زیر رمضان کے پورے مہینے میں ایمان والوں نے دن کو روزے رکھے، رات کو نماز تراویح کے اندر اللہ کا کلام سنا،
کے اختتام پر اللہ نے عید کرنے کا حکم دیا۔ ظاہر عید ایک خوشی ہوتی ہے اور خوشی کے اندر مومن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ایمان والوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس ماہ مبارک کے ہم روزے رکھیں، راتوں کو قرآن کی تلاوت کریں۔ تو شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں عید کا حکم دے دیا۔ اور جو ہی شوال کا آغاز ہوتا ہے تو دوسری عبادت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کے مہینے، حج کے لیے اگر کوئی بندہ احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ شوال کا مہینہ شروع ہونے سے ہی حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ شوال کے مہینے سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ حج کے جو مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان ایام کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ ابھی تو سفر کی بہت زیادہ سہولیات اللہ نے دے دی ہیں۔ پہلے زمانوں میں جو سفر ہوتے تھے تو حج کے لیے 2 مہینے 3 مہینے لوگ سفر کرتے تھے۔ تو ظاہر 2 مہینے پہلے جو حج کے لیے سفر شروع کرتا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالقعدہ کے مہینے سے حج کا احرام باندھنا جائز ہے۔ ذوالقعدہ سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ ایک مسئلہ بھی ذہن کے اندر آ گیا ہے، شوال کے مہینے میں اگر کوئی بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے، اکثر لوگ یہ اس مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ شوال کے مہینے میں یا ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرے کے لیے چلا گیا، چونکہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، حج کے ایام کہلاتے ہیں، تو لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ان مہینوں میں اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا۔ ان مہینوں میں اگر کسی نے عمرہ کیا، عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا، چاہے وہ حج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے، جبکہ مسئلے کی حقیقت یہ ہے، اصل مسئلہ اس طریقے پر ہے، اگر کوئی آدمی ان دنوں میں یعنی شوال میں، ذوالقعدہ میں عمرے کے لیے چلا گیا اور اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ واپس گھر آ کر دوبارہ حج کے لیے جا سکتا ہے، تو اس بندے پر حج فرض ہے۔ اگر جس بیچارے کے پاس صرف پیسے عمرے کے لیے تھے، بڑی مشکل سے اس نے کمیٹی وغیرہ ڈال کر عمرے کے لیے گیا ہے، تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ حج اس بندے پہ ان دنوں میں یعنی یہ شوال ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کی وجہ سے حج اس بندے پہ لازم ہوتا ہے کہ جو بندہ واپس اپنے گھر آ سکتا ہے، اتنا اس کے پاس خرچہ ہے، اور پھر گھر سے دوبارہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، اتنے وسائل اس کے پاس، ظاہر اتنی آمدن اس کی ہے یا اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، تو اس بندے پر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اور ان وسائل کے اندر اس کے گھر والوں کا خرچہ بھی ہے، یعنی حج اسی بندے پہ فرض ہوتا ہے کہ جب 40 دن جب حج کے لیے جائے گا یا جتنے بھی دن حج کے لیے وہاں رہے گا، تو اس کے جو پیچھے اہل و عیال ہیں ان کا نان نفقہ بھی اس نے دے کر جانا ہے۔ ویسے اگر کوئی بندہ ہے کہ جس نے عمرہ کیا ان دنوں کے اندر، لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ وہاں سے گھر آئے اور گھر سے دوبارہ یعنی حج کے لیے جائے، اتنے وسائل اگر نہیں ہیں تو ان دنوں میں عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو عبادات کی ترتیب رکھی ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرا، عید کا حکم دیا تاکہ رمضان کا شکر ادا ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا کی تھی۔ پھر شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی اگلی عبادت کا وقت شروع ہو گیا، حج کا وقت شروع ہو گیا۔ اگرچہ حج کے اندر جو دن صرف ہوتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، وہ صرف ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حج میں جو ارکان ہوتے ہیں وہ بھی یہی 8 ذی الحجہ سے منا کا وقوف منا ہوتا ہے، پھر وہاں سے وقوف مزدلفہ ہے، وقوف عرفات ہے، پھر طواف زیارت ہے۔ یہ 8 تاریخ سے یعنی 7 کی شام کو حاجی وہاں پر احرام باندھ دیتے ہیں۔ لیکن ان سب مہینوں کو نبی علیہ السلام کے حج کے مہینے اس لیے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر حج کا احرام باندھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز ہے۔
تو یہ حج کے جو پہلا عشرہ ہے جس کے اندر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کی خاص فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ جو آیات میں نے پڑھی تھی ان میں اللہ پاک نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین میں سے اکثر حضرات یہاں پر یہی بات ذکر کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی 10 راتیں مراد ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان راتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بندہ ان راتوں میں قیام کرے گا وہ گویا کہ لیلۃ القدر کے اندر قیام کر رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دن کو روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اور پھر خاص کر کے وقوف عرفہ، یہ 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ جس کو کہتے ہیں، یوم عرفہ، یہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ پاک اس کے معاف فرما دے۔ یہاں ذہن کے اندر اکثر حضرات کے ذہن میں اشکال آ جاتا ہے کہ گزشتہ گناہ تو سمجھ آتے ہیں کہ اس نے گناہ کیے ہیں تو وہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ تو گناہ کیے نہیں ہیں وہ ان کی معافی کیسے ہے؟ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے آپ کو چھٹی مل گئی ہے، آپ جو مرضی کریں۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ اس طرح احادیث میں جو اعمال پر فضیلت نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو اس طرح تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو وہ گناہ جو اس کے چہرے سے ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے وہ گناہ جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے ہیں وہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح حدیث کے اندر یعنی بعض مخصوص اعمال پر نبی علیہ السلام نے ان کی فضیلت ذکر فرمائی ہے کہ یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ اور یہ اصول اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم، اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم، جن بڑے گناہوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم خود تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چھوٹے گناہوں کو اللہ نے فرمایا ہم خود معاف کر دیں گے، لیکن ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو گے کبائر ما تنہون عنکم، جن کبائر سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو صغیرہ گناہ اللہ نے فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی گناہیاں اور چھوٹے گناہ ہم خود معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح کے اعمال پر جو فضیلت ہے وہ صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے۔ اور کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی جو کبیرہ، ایک کبیرہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ ہے جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، تو ان پہ اگر بندہ توبہ کرے اللہ معاف کر دے، یا اللہ بغیر توبہ کے بھی اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن کبیرہ میں سے دوسری قسم جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، وہ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک صاحب حق خود معاف نہ کرے۔ جس کا آپ نے حق تلف کیا ہے، جس کا یعنی حق کسی نے اگر دبایا ہے، جب تک صاحب حق خود اپنا حق معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی اس وقت تک بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ تمہارا کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو سکتے ہیں اس طرح کے اعمال کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں میں عمل صالح کوئی نیک کام کرنا عشرہ ذی الحجہ کے اندر ان 10 دنوں کے اندر جو بھی چل رہے ہیں، اب وہ عمل صالح نماز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل صالح صدقہ خیرات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی، عمل صالح کے اندر کوئی مخصوص صورت نبی علیہ السلام نے یہ ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں عمل کرو گے تو اللہ پاک یعنی اللہ پاک کو وہ عمل محبوب ہے، فرمایا کوئی بھی عمل صالح ہے، کوئی بھی عمل صالح ہے، وہ نماز کی صورت میں ہے، وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں ہے، کوئی بھی نیکی کا کام، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ پاک کو یعنی ان دنوں کے اندر جو عمل صالح محبوب ہے وہ کسی اور دن میں اللہ پاک کو اتنا محبوب نہیں ہے۔ من هذه الایام العشرہ، فرمایا ان 10 دنوں کے اندر، عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کو جو نیک عمل پسند ہے وہ کسی اور دن کو پسند نہیں ہے، یعنی ہر دن اللہ پاک کو نیک عمل پسند ہے، لیکن ان دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں میں جو نیک کام کرے گا اللہ پاک کو اس کا وہ نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے والفجر وليال عشر، تو مفسرین نے فرمایا ظاہر قسم جب بندہ اٹھاتا ہے تو کس لیے اٹھاتا ہے؟ اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات ٹھیک بات ہے، تو اس کی ضرورت تو مجھے پڑے گی، آپ کو پڑے گی، ظاہر ہے ہمارے اوپر کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ بات جو کہہ رہی ہے بات سچی نہیں ہے، تو میں اپنی بات کی سچائی کے لیے قسم اٹھاؤں گا، آپ اپنی بات کی سچائی کے لیے قسم اٹھائیں گے، لیکن اللہ کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں، بلکہ فرمایا اللہ نے جو 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے ان 10 راتوں کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے، ان 10 راتوں کی فضیلت کو، یہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، تو ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ عمل صالح کا ہم اہتمام کریں، اور میں نے وضاحت کر دی کہ عمل صالح کے لیے کوئی مخصوص صورت نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، یعنی مختصر یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو نیک کام کا عادی بنائیں، اس نیکی کی کوئی خاص صورت نہیں ہے، خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ گناہ سے بچنا یہ مستقل نیکی ہے، گناہ سے بچنا یہ بھی مستقل نیکی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تو ان 10 دنوں کے اندر ہم خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کریں کہ نہ تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو، اگر ہم کسی کے ساتھ یعنی خیر خواہی کا معاملہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ حدیث میں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ کرو، فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ طاقت نہیں یعنی دے نہیں سکتا تو وہ کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمائے نا، محنت کرے، مزدوری کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کی جو فضیلت ہے، فرمایا اپنے ہاتھ سے کمانے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم میں یہ بھی نہیں کر سکتے یعنی کمائی نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اچھی بات زبان سے کہیں، اچھی بات زبان سے، یعنی زبان سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، اپنی زبان سے کسی کے لیے خیر خواہی کا بولنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہرحال ان 10 دنوں کے اندر مخصوص جو عبادات ہیں، ایک عبادت یہی ہے کہ حج والی عبادت ہے، اور اسی طریقے پر قربانی والی عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر،
اما فرماتی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل العشر، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اراد بعضهم ان یضحی، فرمایا اگر تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، کسی کا ارادہ ہو اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کا، اذا اراد بعضهم ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ وہ اپنے جسم سے زائد بالوں کو کاٹے، اور ولا یقلمن ظفرا، اور نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ اپنے بال کاٹے، جسم سے جو صفائی کی جاتی ہے زائد بال اتارے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے تو نہ اپنے بال کاٹے اور نہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہاں پر بھی مسئلے کی وضاحت سن لیں کہ یہ حکم مستحب ہے، یہ حکم مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ حکم جو واجب یا لازم ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو حج کے لیے ہوئے ہیں۔ حاجی ظاہر جب حج کا احرام باندھ دیتا ہے تو نہ وہ اپنے جسم سے کسی بال کو کاٹ سکتا ہے، نہ وہ کوئی سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، جب تک وہ یعنی طواف یہ رمی نہ کر لے، جب تک وہ شیطان کو کنکریاں نہ مار لے، اس وقت تک حاجی حلال نہیں ہوتا۔ تو یہ حکم جو لازم ہے یا فرض واجب ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے ہے۔ باقی جو عام لوگ ہیں یا جو حج کے لیے نہیں گئے ہوئے، حج کے سفر کے اندر نہیں ہیں، ان کے لیے علماء نے فرمایا کہ یہ حکم مستحب ہے۔ اور یہ حکم کس لیے دیا ہے میرے محترم بزرگوں؟ یہ حکم بھی اللہ کی رحمت ہے حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے۔ مولانا مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ اس موقع پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا اللہ تیرے محبوب کی شکل و صورت لے کر آیا ہوں، مشابہت لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن اللہ تمہارا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ فرمائے گا۔ اب یہاں پر اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات عرض کر دوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، تنقید کے لیے سے اللہ جانتا نہیں عرض کر رہا، اصلاح کی لیے سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی اپنے چہرے سے داڑھی کو جب صاف کرتے ہیں تو یہ کس کی مشابہت ہوتی ہے؟ یہ کس کی مشابہت ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ مشابہت ظاہر ہے یا یہودیوں کی مشابہت ہے یا نصارہ کی مشابہت ہے یا مجوسیوں کی مشابہت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب کسریٰ کو دعوت دی اور اس کو نبی علیہ السلام نے خط لکھا، جب نبی علیہ السلام کے قاصد وہ خط لے کر نبی علیہ السلام کا خط لے کر کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کسریٰ نے وہ خط یعنی نبی علیہ السلام کا ہاتھ بھی چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اور پھر اس نے 2 بندے بھیجے کہ جا کر اس آدمی کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کے اوپر سپر پاور کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا کہ جا کر ان کو گرفتار کرنے لے آؤ۔ اب 2 بندے کسریٰ کے، اس کے پولیس والے یا فوج والے یا اس کے کارندے مدینے کے اندر آئے اب نبی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، یعنی صحابہ کے درمیان سے وہ نبی علیہ السلام کو گرفتار کر لیں گے۔ وہ جب یہاں پر پہنچے تو ان کی ہوائی نکل گئی، بہرحال نبی علیہ السلام کی خدمت میں جو حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، داڑیاں صاف ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من امرکما بہذا، کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی شکلیں بگاڑ دی ہیں؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، چہرہ انور نبی علیہ السلام نے دوسری طرف کر لیا، دوسری طرف رخ فرما کر ان سے فرمایا من امرکما بہذا، کس نے تمہیں حکم دیا اس بات کا کہ تم نے اپنی شکلیں تبدیل کر دی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امرانی ربی، اپنے بادشاہ کو اپنا رب کہتے تھے،
کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا یہ کام کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا حکم یہ ہے، میرے رب کا حکم تو یہ ہے اپنی مونچھوں کو کٹاؤ اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے. میرے محترم بزرگوں، آپ خود سوچیں اگر ہم اپنے چہرے سے داڑھی کو صاف کریں گے تو کیا جس طرح نبی علیہ السلام نے ان مجوسیوں سے چہرے انور پھیر لیا ہے، حالانکہ وہ تو غیر مسلم تھے، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، اس پہ تو بندے کو اتنا دکھ نہیں ہوتا نا. یعنی دشمن جو ہو اس سے انسان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا اگر وہ تکلیف دے، لیکن جب بندہ اپنا ہو کر بندے کو تکلیف دے اس وقت انسان کا دل زیادہ دکھتا ہے کہ مجھے تو اس سے یہ امید نہیں تھی، یہ مجھے تکلیف پہنچائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے جو بھائی، ہمارے جو مسلمان اپنے چہروں سے داڑیاں صاف کرتے ہیں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی اور نبی علیہ السلام کے حوض کوثر پر جب ہم جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ اس وقت نبی علیہ السلام چہرہ انور ہم سے پھیر لے، نبی علیہ السلام چہرہ انور ہم سے پھیر لے. دوبارہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اللہ تمہارا حشر قیامت کے دن انہی کا ساتھ فرمائے گا. تو یہ جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس آدمی کو بھی اس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ فلا یأخذن شعرا ولا یقلبن ظفرا، نہ تو اپنے جسم سے ذات بال کاٹے اور نہ اپنے ناخن کاٹے. علماء نے فرمایا یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے کہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر غیر بات ہے جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ میدان عرفات کے اندر جب اللہ کی خصوصی رحمتوں کی جو بارش ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے، اللہ کی رحمت سے یہ بات دور ہے کہ اللہ حاجیوں پر رحمت نازل کرے اور جو حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے اللہ ان کو رحمت سے محروم کر دے. اللہ کی رحمت تو بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت تو انسان کو معاف کرنے کے لیے سے کہتے ہیں ہمارے مانگنے میں دیر میں، اللہ کی قسم رب کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے. اللہ قرآن کے اندر یہی کہہ رہے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسا، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. کوئی بھی آدمی اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا، من یعمل سوءا او یظلم نفسا، کوئی برا عمل کیا اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر سچے دل سے اللہ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ کی ذات کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے یا عبادی میرے بندوں، میرے بندوں. اب بندے کون ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اللہ کو ناراض کر کے اپنی جان میں ظلم کیا ہے. بندے وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے والے وہ ہیں، بندے وہ ہیں کہ جو قدم قدم پر رب کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن رب پھر بھی کہہ رہے یا عبادی میرے بندوں. رب پھر بھی کہتا ہے میرے بندوں، یعنی گناہگاروں کو اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں. اگر تم گناہ بھی کر رہے ہو لیکن بندے تو میرے ہی ہو، بندے تو میرے ہی نا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا، دیکھا ایک گھر میں ایک بچے کو اس کی ماں مار رہی ہے اور مار کر بچے کو اس نے گھر سے باہر نکال دیا. اب بچہ جب گھر سے باہر نکل گیا، اب بچے نے سوچا گھر سے تو نکل آیا لیکن جاؤں گا کدھر، گھر سے تو نکل آیا ہوں اب میں جاؤں گا کہاں جاؤں گا. بچہ واپس آیا، دوبارہ گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، اس کی ادھر آنکھ لگ گئی. اتنے میں والدہ نے دروازہ کھولا تو والدہ کا تخت جگر دروازے پہ سویا ہوا ہے. والدہ نے فوراً اٹھایا، اس کو گود کے اندر لیا، اس کو بوسے دینے لگی کہ میرے بیٹے تو کہاں جائے گا مجھے چھوڑ کر، میرے سوا تیرا کون ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے دیکھ کر مجھے میرا رب یاد آ گیا کہ جو اللہ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ایک ماں ہے، اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ میرا بیٹا اس طرح چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہو. وہ رب کیسے برداشت کرے گا؟ اس کے بندے جہنم کے اندر چلے جائیں، اس کے بندے آگ کے اندر جلیں. جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیسے
برداشت کرے گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، رب کہتا ہے یا عبادی، بندے میرے بندوں سے کہہ دیجئے الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کریں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اس کی صفت یہ ہے وہ معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ نیک عمل کی پابندی کریں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں نے عرض کی یہ جو نبی علیہ السلام نے یعنی قربانی کرنے والے آدمی کو جو حکم دیا ہے کہ اپنے زائد بالوں کو، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کا جانور ذبح کر لے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رب کی رحمت سے یہ بات بعید اور دور ہے کہ حاجیوں پہ اللہ اپنی رحمت نازل کر رہے ہوں، اور جو بندہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس رحمت سے اور اللہ کی اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا